کیا قرآن کریم کے مطابق زمین رکی ہوئی ہے، ساکن ہے، پہاڑوں کو اس کے اوپر میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ جب زمین ڈگمگانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، تو کیا اس کا مطلب کہ زمین رک گئی؟ کیا قرآن کریم اور سائنس میں یہاں پر تضاد ہے؟ آپ جانتے ہیں مجھے حال ہی میں کس بات نے سب سے زیادہ حیران کیا؟ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے مسلمان ہیں جو بہت مخلص ہیں اور نیک ہیں، لیکن وہ آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ زمین اسٹیشنری ہے، یعنی بالکل ساکن ہے اور رکی ہوئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ زمین ایک جگہ کھڑی ہے اور سورج اور چاند ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کھولیں اور جدید سائنس کی آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ قرآن کریم نے ناسا کے وجود میں آنے سے صدیوں پہلے ایک متحرک اور چلتی ہوئی زمین کا نقشہ کھینچ دیا تھا۔ تو چلیں اس بات کو بہت ہی سادہ اور منطقی انداز میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ کیا قرآن کریم کہتا ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ یاسین اور سورہ انبیاء کا، جس میں اللہ تعالیٰ سورج، چاند اور رات اور دن کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ایک بہت خاص جملہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو فی فلک یسبحون، یعنی یہ سب ایک مدار آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ یہاں عربی لفظ یسبحون پر غور کریں، یہ سبھا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تیرنا، ٹو سویم۔ تیرنے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اپنی حرکت، اپنی موشن کے ساتھ چل رہی ہے۔ اگر پوری کائنات میں صرف زمین ہی رکی ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ یہ سب ایک سسٹم میں تیر رہے ہیں؟ پھر قرآن کریم ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ سورج اپنی ایک منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے۔ اب ذرا کامن سینس سے سوچیں، اگر سورج بڑھ رہا ہے، وہ بھی سائنس کے مطابق 7,20,000 کلومیٹر پر آور پر موو کر رہا ہے، اور زمین گریویٹیشنل سسٹم میں سورج سے جڑی ہوئی ہے، یکجا ہے، تو زمین کیسے اسٹیشنری رہ سکتی ہے جب سورج موو کر رہا ہے؟ ایک چیز موو ہو اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز حرکت ہی نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر زمین گھوم رہی ہے تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بہت سادہ اور مضبوط دلیل ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ ایک بہت بہترین لگژری گاڑی یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں جو 200 کی سپیڈ پر جا رہی ہے، شیشے بند ہیں اور ٹریک بالکل ہموار سموتھ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہل رہے ہیں؟ نہیں، آپ سکون سے چائے پی سکتے ہیں اور وہ گرے گی بھی نہیں۔ انسان کو حرکت یا موشن تب محسوس ہوتی ہے جب سپیڈ کم یا زیادہ ہو یا جھٹکا لگے۔ اللہ نے زمین کی حرکت کو اتنا سموتھ بنایا ہے کہ ہمیں جھٹکا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بات کو سمجھے، جو سنائپر کی گولی ہوتی ہے، اور یہ بات وہ فوجی جو سنائپر جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اگر وہ بہت دور سے گولی چلائیں تو انہیں نشانہ تھوڑا سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی دیر میں گولی ہوا میں رہتی ہے اتنی دیر میں زمین ذرا سا، تھوڑا سا روٹیٹ کر جاتی ہے۔ اگر زمین رکی ہوئی ہوتی تو گولی سیدھی جاتی۔ بہت ماہر سنائپرز اور توپ خانہ یعنی آرٹلری والے لوگ ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں جسے کہتے ہیں کوریولیس ایفیکٹ۔ کوریولیس ایفیکٹ کہتے ہیں، یہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، جو چیز بہت دور تک جاتی ہے جیسے سنائپر بلٹ یا آرٹلری شیل، وہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے اپنی سیدھی لائن سے تھوڑا سا ہٹ سکتی ہے، مگر یہ ایفیکٹ صرف بہت زیادہ دور شاٹس میں محسوس ہوتا ہے، یعنی کافی دور شاٹ ہو۔ عام فائرنگ میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر بعض مسلمانوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ زمین ساکن ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے علماء کرام جیسے کہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات 19ویں صدی یعنی 19 سینچری میں کی تھی، جب سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ انہوں نے اس وقت جو ایکوائر نالج موجود تھا اس کے مطابق تشریح کی۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے دور کے علم کے مطابق سوال کرے گا، 200 سال پرانے دور کے مطابق نہیں۔
آج ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں، ہم خلا میں جا چکے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں بار بار کہتا ہے کہ اندھی تقلید نہ کی جائے، خود تحقیق کرو، علم بڑھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اسی علم کے مطابق پوچھے گا جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے اپنے اکابرین کا احترام بھی کرنا ہے اور جدید حقیقت کو تسلیم بھی کرنا ہے۔ پر انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا، قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا ہوگا جس میں کہا گیا ہے پہاڑوں کو اوتاد، پیگز، میخیں یعنی کیلے، کہ زمین میں یہ کیلوں کی طرح ہے۔ پر کیوں؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے پیروں کے نیچے کیا ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں۔ تصور کریں ہم کسی ٹھوس پتھر پر نہیں کھڑے جو نیچے تک پتھر ہی ہو۔ زمین کی جو اوپر والی سطح ہے جسے ہم کرسٹ کہتے ہیں وہ بہت پتلی ہے، چند کلومیٹر کی، جیسے سیب کا چھلکا۔ اور اس پتلے چھلکے کے نیچے کیا ہے؟ اس کے نیچے پگھلا ہوا پتھر اور دہکتا ہوا لاوا ہے جسے مینٹل کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس زمین پر کھڑے ہیں وہ اصل میں لاوے کے اوپر تیر رہی ہے۔ ایک سوئمنگ پول کا تصور کریں جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس پانی کے اوپر لکڑی کا ایک بڑا سا تختہ رکھیں، ووڈن بورڈ رکھیں۔ اگر آپ اس تختے کے اوپر ایک کونے پر پیر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تختہ ڈگمگائے گا، ووبل کرے گا، ایک طرف جھک جائے گا، کیونکہ وہ لیکوڈ فارم پر تیر رہا ہے۔ زمین کی کرسٹ بھی بالکل اسی طرح لاوے میگما کے اوپر ڈگمگانا اور پھسلنا چاہتی ہے۔ تب آپ پانی پر تیرتی ہوئی اس لکڑی کے تختے کو کیسے روکیں گے، کیسے سٹیبلائز کریں گے؟ آپ کو ایک بھاری کیل یا ایک لمبا ڈنڈا اس کے اندر، اس کے تختے کے بیچ سے گزار کر نیچے گہرائی میں گاڑنا ہوگا، تب وہ تختہ اپنی جگہ پر جم جائے گا۔ یہی کام پہاڑ کرتے ہیں۔ آج جیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑ صرف زمین کے اوپر نہیں رکھے ہوئے۔ جتنا بڑا پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتا ہے اس کی جڑیں اس سے 10 سے 15 گنا زیادہ گہرائی میں نیچے مینٹل کے اندر دبی ہوئی ہیں۔ جیسے اگر پہاڑ 8 کلومیٹر اونچا آپ کو نظر آ رہا ہے تو اندر اس کی روٹ 80 یا 100 کلومیٹر تک جا سکتی ہیں۔ یہ بات انسانوں کو 7ویں صدی میں تو کیا 17ویں صدی میں بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ صرف ماڈرن جیولوجی نے حالیہ صدی میں معلوم کیا۔ یہ گہری جڑیں بالکل ان کیلو، پیگز، اوتاد کی طرح کام کرتی ہے جسے قرآن شریف نے بیان کیا۔ یہ زمین کی پلیٹس، ٹیکٹونک پلیٹس کو نیچے گاڑ کر رکھتی ہیں تاکہ وہ لاوے کے اوپر بری طرح پھسلے نہیں اور زلزلے نہ آئیں۔ تو قرآن نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا پہاڑ کے لیے، پیگز، کیلیں۔ یہاں وہ مشہور حدیث آتی ہے جسے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، ڈگمگانے لگی، پھر اللہ نے اس پر پہاڑ رکھ دی اور وہ ٹھہر گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ زمین نے گھومنا بند کر دیا۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ فرق سمجھے، کسی چیز کے گھومنے یعنی آربٹ میں رہنے یا ٹریول میں اور لرزنے، شیکنگ یا وائبریشن، ڈگمگانے میں فرق ہوتا ہے۔ اپنی گاڑی کی مثال لیں۔ اگر آپ کی گاڑی کے ٹائروں کا بیلنس آؤٹ ہو جائے تو گاڑی بری طرح کانپتی ہے، وائبریٹ کرتی ہے۔ آپ مکینک کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹائر پر چھوٹے چھوٹے وزن ویٹس لگا دیتا ہے جسے ہم وہیل بیلنسنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد گاڑی کا کانپنا، شیکنگ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر کیا گاڑی چلنا بند کر دیتی ہے؟ نہیں، گاڑی ابھی بھی 100 کی سپیڈ پر چل رہی ہے۔ پہاڑوں نے زمین کی ابتدائی تھرتھراہٹ، شیکنگ کو ختم کیا تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ انہوں نے زمین کو سورج کے گرد گھومنے سے نہیں روکا۔ تو خلاصہ یہ ہے، قرآن بتاتا ہے کہ ہر چیز تیر رہی ہے۔ ہماری عقل اور سائنس بتاتی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، اور جیولوجی بتاتی ہے کہ پہاڑ ان کیلوں کی طرح ہیں جو لاوے پر تیرتی ہوئی زمین کو مستحکم یا سٹیبلائز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی غلطی نہیں کی۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی انجینئرنگ کمال کی ہے۔ آپ کو سائنس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سائنس تو بس یہ دریافت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیسے بنایا ہے۔ غور و فکر کرتے رہیں اور یاد رکھیں، ہم سب ایک چلتی ہوئی زمین کے مسافر ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔